جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہاں ایک مرتبہ آئی ہیں جہاں سب صحابہ موجود ہیں، بی بی کے لیے پردہ کھینچ دیا گیا ہے. آنے کے بعد بی بی خطبہ شروع کرتی ہیں اور یہ الفاظ حمد باری تعالیٰ بجا لاتی ہیں، رسول خدا کی تعریف کرتی ہیں اور یہ الفاظ کہتی ہیں الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا، ہم پہ الہام کیا یعنی ہم پہ وحی نازل کی. الحمدللہ علی ما الہم، جو کچھ اس نے ہم پہ وحی نازل کی اس پہ اس کی حمد ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، اور تمام کا تمام شکر اس کے لیے ہے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی. علامہ انعامہ یہاں پہ البتہ عمومیت ہے کہ تمام اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر، لیکن جتنی نعمتیں اللہ نے آل محمد کو دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی. جو مقام و عظمت آل محمد کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. تو اب جناب سیدہ شروع کرتی ہیں خطبے کو، اور جو الفاظ ہیں بی بی کے اس میں بی بی نے تعارف کروایا. اور ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کی زندگی سے متعلق جن جملے کہے سننا پسند فرمائیے نا. اس میں بی بی فرماتی ہیں کہا کہ تم لوگ ظلمتوں میں تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، اللہ نے ایک نور بھیجا، اس نور نے تمہیں ہدایت دی، اور اللہ تک لے جانے والے وہ نور ہدایت میرے بابا تھے. اور بی بی تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں، اب جملوں پہ غور کیجیے گا، آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. بی بی فرماتی ہیں کہا کہ تم ظلمتوں تاریکیوں میں تھے، پھر کہ تم نجاست و طہارت میں فرق نہیں جانتے تھے. یہ میرے بابا ہیں جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزگی کسے کہا جاتا. بی بی فرماتی ہیں وہ جو گودالوں میں زمین میں گڑھے بن جاتے ہیں نا، اب آج کل تو پکی سڑکیں ہیں، پرانے زمانے میں کچے جہاں پہ مکان ہو، کچی سڑکیں ہوں، وہاں گودال زمین میں گڑھے بن جاتے ہیں، اسے گودال. بی بی فرماتی ہیں وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا جسے بکریاں بھی پیتی تھی، اونٹ بھی پیتے تھے، تم بھی وہیں سے جا کے پانی پی لیا کرتے تھے. توجہ ہو، دیکھیں ان کو بتا رہی ہیں ان کی حقیقت کیا کہ تم وہ گودالوں کا پانی پی لیتے تھے، وہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزہ پانی کیا ہوتا. بی بی کے جملوں میں بڑی گہرائی ہے. بی بی ان کی تاریخ کو بیان کر رہی ہیں کہ تم اپنے متعلق سوچو تو صحیح تم کون تھے. پھر ایک جملہ بی بی کہتی ہیں، میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں ذئاب العرب، ذئب کی جمع ہے ذئب، ذئب یعنی ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو. آواز سب کو صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، لفظ بھیڑیے استعمال کیا جائے تو منفی معنی میں ہے، شیر جب کہا جائے تو مثبت معنی میں ہے. جب کہا جائے نا شیر حملہ کر رہا ہے تو یعنی شجاعت، اور بھیڑیا یعنی ظالم. اب بی بی فرماتی ہیں جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تم بھول گئے وہ میرے چچا کے بیٹے علی ہیں جنہوں نے ابن عم، اب یہاں پہ مقدس لفظ ہے اس کی میں تھوڑی تشریح کروں گا، ابن عم وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی جناب امیر المومنین کی طرف نام نہیں لیا بی بی نے کہ وہ میرے ابن عم ہیں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں جنہوں نے تمہیں سارے عرب کے بھیڑیوں سے بچایا. تم خاموشی سے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، علی سب کا مقابلہ کیا کرتے تھے. توجہ ہے نا ذہن گرام؟ میں اپنی حالت کے حساب سے جیسے آرام سے چل رہا ہوں لیکن آپ پھر بھی بہت محبت سے سن رہے ہیں. جناب سیدہ قبول فرمائیں آپ تمام حضرات کا سنا. تو بی بی فرماتی ہیں وہ جب عرب کے بھیڑیے حملہ آور ہوتے تھے تو تم سروں کو زمین پہ جھکائے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. وہ میرے ابن عم تھے، وہ میرے چچا کے بیٹے تھے. بھائی کسی کا چچا اس لائق تو ہو کہ وہ ناز کرے. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام کہ سیدہ کائنات کی ملکہ ہوتے ہوئے ناز کر کے کہیں میرے چچا، میرے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب جو تمام عرب کے بھیڑیوں کے مقابلے میں اکیلے آیا کرتے تھے. پھر میں نے ایک تاریخ بتائی، اللہ نے ایک تاریخ بتاتی ہیں، کہا کہ میرے بابا نے بہترین طریقے سے قرآن کو تم تک پہنچایا،
میرے بابا نے اللہ کے احکام کو تم تک پہنچایا،